بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زبیر بھائی اور تیمور صاحب نے تو معاشی حالات پہ تفصیلی گفتگو کی. میں دو تین سیاسی جو موضوعات ہیں اس پہ تحریک تحفظ پاکستان کا موقف دوں گا، لیکن سب سے پہلے بات کروں گا. ابھی تیمور بھائی نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ جو کل سزائے ہوئی ہے ہمارے اکابرین کو مختلف یہ جھوٹے مقدمات میں، اور جس طرح 10 سال کی ایک مذاق بنا دیا گیا ہے عدالتی اور انصاف کے نظام کو. تو اس سے ہٹ کر میں آپ کو اپنے گاؤں کا ایک قصہ سناتا ہوں جو کل ہوا ہے، اور یہ آپ جیسے صحافیوں کے لیے سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے. ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا ہے جس کا نام ہے سہراب خان. میرے دیر سے اس کا تعلق ہے. 9 مئی کے کیسز میں اس کو بہگنات اور 4 سال سے انہوں نے قید کیا ہوا ہے. ابھی تک اس کے خلاف ایک بھی ایویڈنس پیش نہیں کیا گیا. 4 سال FAC کا اسٹوڈنٹ ہے. کل 4 بجے اس کی ماں کی ڈیتھ ہوتی ہے، اس بچے کی ماں کی. اس کی ماں پچھلے 3 سال سے اس بیٹے کے غم میں، پہلے اس کا دماغی توازن خراب ہوتا ہے اور پھر اسی غم کی وجہ سے اس کو دل کا دورہ پڑتا ہے اور وہ فوت ہوتی ہے. 4 بجے اس کی ڈیتھ ہوتی ہے. بہرحال حکام سے رابطہ کیا، لیکن جب وہ بچہ پہنچ جاتا ہے اپنے گھر تو اس کو اپنی ماں لحد کے اندر ملتی ہے. وہ قبر میں اس کا جسد خاکی اتارا جا چکا ہوتا ہے اس وقت. یہ حال ہے آج پاکستان کا نظام کا، جو ہم سب پہ، اس ریاست پہ، اس کے اداروں پہ اور ان لوگوں پہ. اب ہم ایران کا رونا رو رہے ہیں، افغانستان کا رونا رو رہے ہیں. ہم نے تو پاکستان میں کربلا بنا دی ہے. اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. آپ بتائیں اس طرح کے بے گناہ کتنے قیدی ہیں پاکستان میں؟ یہ تو میرے گاؤں کا ہے، میں بذات خود اس کو جانتا ہوں. 4 سال سے ایک FAC کا اسٹوڈنٹ آپ لوگوں نے ناحق قید میں رکھا ہے. اب یہ بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ اس کے ذہن میں آپ نے کتنا زہر ڈال دیا ہے. یہ آپ وطن سے اس کو محبت سکھا رہے ہیں. یہ آپ اس کو جذبہ حریت، اسی جذبہ حریت کو جب 9 مئی کو وہ پرامن احتجاج کے لیے نکلا تھا، آپ نے اس کو اسی نہ کہنے کی سزا 4 سال ناحق دے دی اور اس کی ماں اس سے چھین لی. نہ جانے اتنے کتنا اور مائیں ہم اپنے بچوں سے اور بیٹوں سے لے رہے ہیں. تو انتہائی شرم کی بات ہے. ہم اس واقعے کی آزادانہ اور شفاف طریقے سے جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں. اس جیسے ہزاروں اور کیسز ہے پاکستان کے اندر، لیکن چونکہ یہ میرے اپنے علاقے کا، اپنے گاؤں کا کیس ہے، میں اس عمل کی شدید الفاظ میں، یہ انسانیت سے بھی گرے ہوئے لوگ ہیں، ان میں انسانیت بھی نہیں رہی کہ ایک 4 سال سے آپ نے ایک بے گناہ بچے کو قید کے اندر رکھا اور اس کی ماں چلی گئی. شرم کی بات ہے. جو بھی سن رہے میری بات، اور ان کو پتہ ہے کہ ملٹری قید کون سے ان کو وہ کرتے ہیں، ہینڈل کرتے ہیں، اور کون لوگ ہوتے ہیں. شرم کی بات ہے. آپ لوگوں کی اپنی بھی مائیں ہیں، آپ لوگوں کے بھی بیٹے ہیں. خدا نخواستہ آپ کے کسی بیٹے کے ساتھ یہ ہو، پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ درد کیا ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے. یہ عمل پھر فور بند کرنا چاہیے. باہر ہم کہتے کہ بے گناہ قیدی ہے، عمران خان سے شروع کرے اور جتنے بھی ہے رہا کرے، ان کو عدالتوں کو آزاد کرے کہ لوگ اپنا کیس لڑے. اس طرح تو نہیں ہوگا کہ ایک سائیڈ یہ سب کچھ چلتا رہے گا. یہ پہلی بات. دوسری بات، کچھ دن پہلے حکومت نے ایک وہ بلائی تھی، اجلاس بلایا تھا پرائم منسٹر آفس میں. ہمارا بالکل روز اول سے یہ موقف تھا کہ اس میں آپ یہ نہ کریں کہ زبیر بھائی کو بلائے، تیمور بھائی کو بلائے اور 4-5 جو اور ان کو نہ بلائے. جو بھی ہے، جو لنگڑی لوڑی جمہوریت ہے اس وقت اس ملک میں، لیکن پھر بھی ہم نے یہ کہا کہ پارلیمان کو عزت دے. پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو لے کے آئے، پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن بلائے، ساری پارٹیاں اکراس دا بورڈ اس میں موجود ہو. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو میٹنگ پرائم منسٹر آفس میں ہوئی ہے،
وہ ایک میٹنگ سے زیادہ مذاق تھی. زبیر بھائی, اس میں فارن سیکرٹری کو صرف بٹھایا گیا ہے جو سلائیڈز پہ لوگوں کو بتا رہی ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری لڑائی یہ ہے کہ ایک سلائیڈ پہ شو رہا ہے ہم نے اتنے مار دیے, انہوں نے اتنے مار دیے, ہم نے اتنے حملے کیے, انہوں نے اتنے. یہ تو ہمیں میڈیا سے بھی پتا چلتا ہے. بھائی یہ بتائے کہ آپ افغانستان کے ساتھ جنگ کیوں کر رہے ہیں؟ قوم یہ جاننا چاہتی ہے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. پورے پاکستان میں کسی کو نہیں پتا کہ افغانستان کے ساتھ اس وقت ہم کیوں لڑ رہے ہیں, مسئلہ کیا ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ. آپ نے جن افغانوں کو یہ کہہ کر آپ یہ کریڈٹ لیتے رہے کہ ہم نے جو ہے نا ان کی اتنی سال مہمان نوازی کی, اور پھر جس ضلالت کے اور انسانیت سے گرے ہوئے انداز میں آپ نے ان کو نکالا, اور پھر آپ اب حملہ آور ہوئے. اور کس کے کہنے پہ حملہ آور ہوئے؟ جس طرح زبیر بھائی نے کہا, اس نے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو اس ایران کے معصوم 136 بچوں کے خون کا وہ ہے قاتل ہے, وہ اسکول پہ بمباری کر رہے, اور وہ اس وقت بھی اسکول پہ بمباری ایران پہ ہو رہی تھی میناب میں, جب کلاس روم میں بچے بیٹھے ہوئے تھے. اس ڈونلڈ ٹرمپ کا ساتھی آپ کو افغانستان کی جنگ میں کہہ رہے پاکستان از ڈوئنگ اے گریٹ جاب. کس کو آپ الو بنا رہے ہیں؟ ہم یہ 25 کروڑ عوام کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہے. آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ یہی جو آج کابل کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں, کل آپ کہہ رہے تھے کہ غلامی کی زنجیریں جو آزاد ہو گئی ہے. آپ جو ہے نا پوری قوم کو پتا ہے آج ایسا کیا ہو گیا کہ آپ بمباریاں کر رہے ہیں, سویلینز کو مار رہے ہیں, ادھر بھی کیجویلٹیز ہو رہی ہے. ہم تو نہیں چاہتے. تحریک تحفظ آئین پاکستان امن کی دائی ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان ہمیشہ امن کا ایجنڈا لے کے چلتی ہے, اور ہم نے بہرحال کہا ہے کہ اگر آپ اس مسئلے میں سیریس ہیں تو ہم اس میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ اس میں سب سے بڑی سٹیک ہولڈر خیبر پختونخوا کی حکومت ہے, وہاں کے قبائلی عوام ہے. آپ نے کس سے پوچھا ہے؟ کیا خیبر پختونخوا کی حکومت کو اس پورے معاملے میں جو ہو رہا ہے آن بورڈ کیا گیا؟ یقیناً ہرگز نہیں, مجھے پتا ہے. تو کس طرف یہ معاملہ لے کے جا رہے ہیں؟ دوسری بات, ایران کے حوالے سے ابھی تک پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کی ریاستی بیانیہ ایران کے حوالے سے بالکل بھی کلیئر نہیں ہے کہ ہم اس جنگ میں کس طرف کھڑے ہیں. خالی بیانوں سے کام نہیں چلتا. میں آج یہاں سے کہہ رہا ہوں کہ حکومت جوائنٹ سیشن بجائے جس کا ہم نے مطالبہ کیا ہے, اس جوائنٹ سیشن میں قرارداد لے کے آئے, مذمت کرے جو آیت اللہ خامنئی صاحب کو شہید کیا گیا, جو رہبر اعظم تھے, جن کے ہمارے دلوں میں ان کے لیے بہت احترام ہے. مذمت کرے ان 136 بچوں کو جن کو امریکیوں نے مارا ہے, اسرائیلیوں صہیونیوں نے مارا ہے. لائے 170 سے اوپر ہے. پہلے جب وہ تو 136 رپورٹ ہوئے تھے, تو ہم اس میں ساتھ دیں گے. آپ تگڑے ہو جائے. آپ کس طرف کھڑے ہیں اس پورے سیناریو میں؟ اسلامی دنیا کس طرف کھڑی ہے؟ او آئی سی بن گئی ہے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر پاکستان اس واقعے میں پاکستان کی ریاست واقعی مخلص ہے تو بلائی او آئی سی کی میٹنگ ہنگامی بنیادوں پہ. ہمیں تو شرم کے مارے ڈوب کے مر جانا چاہیے کہ انڈونیشیا کا صدر کہتا ہے کہ ہم اپنی بورڈ آف پیس کی ممبرشپ کو سسپینڈ کر رہے ہیں, لیکن پاکستان ابھی تک اس بورڈ آف پیس میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ کیونکہ وہی بورڈ آف پیس تو حملہ ہے ایران کے اوپر. وہی بورڈ آف پیس تو ایرانیوں کا, ہمارے مسلمان بھائیوں کا خون بہا رہے ہیں, لیکن ہم ادھر بے شرمی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. شہباز شریف صاحب پتہ نہیں کس کے الاکار بنے ہوئے ہیں. اس طرح مزید نہیں چلے گا. اپنی فورن پالیسی, اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب ایران کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور پارلیمنٹ میں اس پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی, تو 50 بندے پارلیمنٹ کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے تھے. 50 بندے. اقبال افریدی نے کل کورم پوائنٹ آؤٹ کیا, بندہ ہی نہیں تھا کوئی. لیکن مزے کی بات یہ زبیر بھائی کہ اس سے ایک دن پہلے یہی ہاؤس ایک مسٹیریس طریقے سے ممبران آ جاتے ہیں. ہاؤس کے ایجنڈے کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے,
پھر ایک ممبر حکومت کا کھڑا ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں یہ ہم نیب ترامی میں بل لے کے آ رہے ہیں, اور پھر سارے اس کو یہ 2 منٹوں میں اس طرح وہ پاس ہو جاتا ہے. اور وہ نیب کے چیئرمین کا آخری دن تھا ایز اے ٹینیور, اس کو مزید ایکسٹینشن, پورے ملک کو انہوں نے ایکسٹینشن پہ ڈالا ہوا ہے, پورے ملک کو. اس ملک میں کوئی نہ ہے جس کو ایکسٹینشن نہیں ملی ہوئی ہے, ہر ایک ملک. میں کہتا ہوں یہ حکومت, یہ ریاست عمران خان کی میڈیکل رپورٹ سے لے کر افغانستان سے لے کر ایران کے ساتھ ہر ایک چیز کو خفیہ رکھ رہی ہے. کون سی چیز چھپا رہے ہیں لوگ؟ کس چیز کا ان کو ڈر ہے؟ کیوں عوام کو فیس نہیں کر سکتے؟ کیوں پارلیمان میں نہیں آ سکتے؟ مزید میرے خیال میں یہ چیزیں نہیں چلے گی. ریاست کی ترجیحات دیکھے کہ دونوں طرف سے ہم حالت جنگ میں ہے. ملٹری کیڈ کا میں نے آپ کو واقعہ سنایا کل, جو تیمور بھائی نے ابھی جو کہا, جو سزائی ہوئی ہے, اس میں آپ ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ عمران خان سے ملاقاتیں بند ہے, میڈیکل رپورٹس نہیں دی جا رہی ہے, فیملی کو نہیں مل رہا, لیکن قومی وحدت کی بات کریں, یونٹی کی بات کریں. کس طرح کریں جب آپ پاکستان کے اس لیڈر کو, جو حقیقت آج بھی پاکستان کے لوگوں کا وزیر اعظم ہے, جو 180 سیٹیں سے زیادہ لے چکا ہے, جو ناحق قید میں ہے, آپ نے اس کو جیل میں رکھا ہے, اور باہر ہمیں آپ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ یونٹی کی بات کریں. ایسی یونٹی نہ ہو سکتی ہے, یہ عقل ہی نہیں مانتی اس یونٹی کو. تو اپنی ذرا قبلہ درست کرے. پاکستان حالت جنگ میں ہے, ہم دونوں طرف سے, اور یہ جو خطے میں جو کچھ ہو رہا ہے, کیا ہم بچ پائیں گے اس کی شعلوں سے؟ یہ تو آپ اور مجھے تو یہ جو حملہ ہے پاکستان کا افغانستان کے اوپر اور پھر ایران کے اوپر امریکہ اور صہیونی طاقتوں کا, اس کی گڑھ جوڑ کو بیعت دے کے تو سوالات جنم لیتے ہیں. اور پہلے کہ اس سے پہلے کہ قوم اس کے اوپر ریوالٹ کرے, آپ لوگ جواب دیں اس کا, پارلیمان میں آ کر اس کا جواب دیں. بہت شکریہ.